آپ کو عطا فرمائی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کتاب لا ریب کے ذریعے آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کے نور کی طرف لے کر آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ کا فرض یہ ہے کہ اپنے غلاموں کو اور اللہ کے در سے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے در کی طرف لانا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن کے ساتھ، ان لوگوں کے رب کے اذن کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب آپ کو اللہ نے اذن عطا فرما دیا ہے، جو چاہے اللہ معجزہ آپ کے ذریعے صدور فرمائے گا۔ آپ اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے بھی ہوگا، آپ چاہیں تو سورج پلٹ کے بھی آئے گا، آپ چاہیں کنکر اٹھا کے پھینکیں تو اللہ کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ تک ان کنکروں کو پہنچائے گا۔ ارادہ فرمانا آپ کا کام ہے، آگے کام کرنا آپ کے رب کا کام ہے۔ ہم نے آپ کو اذن عطا فرما دیا ہے، جو معجزہ آپ چاہیں گے اللہ صادر فرمائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ جو چاہیں گے آپ کا رب ویسا ہی فرمائے گا۔ یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک اسم گرامی الحاشر ہے، اور حاشر کون ہوتا ہے؟ الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر وہ ہوتا ہے کہ ساری انسانیت کا حشر ان کے قدموں پہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا نا فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ تو فرمایا ساری کائنات کا حشر مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ فرمائے گا۔ سب کو بتلایا جائے گا کہ جس کا اسم گرامی محمد ہے، جب کوئی نہ تھا تو ان کی تعریف تھی، جب کوئی نہ ہوگا تو انہی کی تعریف ہوگی۔ اور جو محمد ہیں محشر کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائدہم اذا خرجوا، جب وہ نکلیں گے قبروں سے میں سب کا قائد ہوں گا، سب کا قائد ہوں گا۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، حمد کا جھنڈا اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اسم گرامی محمد اور لواء الحمد، حمد کا جھنڈا بھی اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا مقام محمود بھی میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ انا اول من تنشق عنہ القبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پہلا وہ ہوں گا کہ جن کی قبر شک ہوگی، میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف فرما ہوں گا۔ فَأُقْسَ الْحُلَّةُ مِنْ حُلُلِ الْجَنَّةِ، میرا رب جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس اسی وقت مجھے پہنائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا کیا کہنا، ساری کائنات کے مسلمان متقی نیکوکار، دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت ہی میں جاؤں گا، یہ تو اللہ کے فضلوں پر ہے۔ جس پر فضل ہو گیا وہ جنت میں ہے، اور جس پر فضل نہ ہوا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے کبھی عدل اور انصاف نہ مانگا کرو، اللہ سے جب بھی مانگو اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ جب رب انصاف کرنے پہ آ گیا تو انصاف کے ترازو پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ اس لیے اس رب سے ہمیشہ فضل مانگو کہ یا اللہ ہم پر فضل فرما۔ تو فرمایا فَأُقْسَ الْحُلَّةُ مِنْ حُلُلِ الْجَنَّةِ، میرا رب دنیا میں ہی قیامت کے دن ہی مجھے جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي، پھر اللہ مجھے اس مقام پر فائز فرمائے گا، اس مقام پر اللہ کے داہنی طرف میں کھڑا ہوں گا، اور اس مقام پر میرے علاوہ کوئی اس دن کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب لواء الحمد بھی آپ کو عطا فرمائے گا اور مقام محمود بھی آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِهِ، جس کے قدموں پر ساری کائنات کا حشر ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم آدم فمن کل نبی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، کہ قیامت کے دن آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سارے انبیاء و مرسلین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، میرا اسم گرامی عاقب بھی ہے۔ وَالْعَاقِبُ، اور عاقب کون ہوتا ہے؟ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لیس بعدہ نبی، عاقب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ایک انداز سے، ایک لحاظ سے مخلوق میں سب سے اول، اور ایک لحاظ سے انبیاء میں سب سے آخر۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا تھا تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ یا رسول اللہ سب سے اول بھی آپ ہیں اور سب سے آخر بھی آپ ہیں۔ سب سے اول ہونے میں بھی مقام اعلیٰ پر آپ فائز ہیں اور سب سے آخر ہونے میں بھی مقام اعلیٰ پر آپ فائز ہیں۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ یا رسول اللہ لاکھوں برس آپ کی عمر مبارک ہے، لیکن آپ کا کمال، آپ کا عروج جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو اور ارشاد فرما دیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آدھا ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بھی آئے تھے، ابی بن خلف جیسے بھی آئے تھے، امیہ جیسے بھی آئے تھے، پر مٹ گئے۔ مٹتے ہیں جو آج آپ کی ناموس پر انگشت نمائی کرتے ہیں یا ذکر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ مٹ گئے ہیں، کچھ مٹ رہے ہیں، اور جو ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ یاد رکھنا اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے گستاخوں کا بدلہ دنیا والوں پہ نہیں چھوڑتا، خود ہی لے لیتا ہے۔ بس سمجھنے کے جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ رب نے بدلہ لیا اور کچھ ازلی بدبخت ہوتے ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ تو فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر۔ یا رسول اللہ آپ کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے؟ تو گھٹائے کہ کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر۔ یا رسول اللہ رب نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ آپ پر رکھا ہوا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، لہٰذا کوئی اس ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرے گا خود گھٹ جائے گا، یہ ذکر نہیں گھٹنے والا۔ جو اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا خود مٹ جائے گا، یہ ذکر کبھی مٹے گا نہیں، کیونکہ اس ذکر کو بلند فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ کل بھی یا رسول اللہ آپ کا بول بالا تھا، آج بھی آپ کا بول بالا ہے، اور قیامت کو بھی آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ تو حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کے بعد اسلام کی شان سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ قرآن تھیوری ہے، قرآن تھیوری ہے، اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ہے۔ جس طرح
آپ سکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کا پروفیسر، آپ کا استاد، آپ کا ٹیچر آپ کو پہلے پریکٹیکل نہیں کرواتا، پہلے آپ کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پھر آپ کو لیب میں لے کے جایا جاتا ہے، لیبارٹری لے جایا جاتا ہے، اور پھر جو تھیوری آپ نے پڑھی ہے اس کا آپ کو کیا کروایا جاتا ہے؟ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید یہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے یہ تھیوری ہے، سارے احکامات موجود ہیں، یہ انسان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ اس کے تحت اس نے نہ اس کے باہر جانا ہے نہ اس کے انگیسٹ جانا ہے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور کیسے گزارنی ہے، پریکٹیکل کیا ہے، وہ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آئیے قرآن کو پڑھیں اور پریکٹیکل کرنے کے لیے اپنے آقا کی سیرت کو سامنے رکھیں، پھر دیکھنا قرآن اور حدیث رسول، قرآن اور سیرت رسول، قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ملا کے چلیں گے تو پھر ہمیں اپنا تعارف ایز اے مسلم کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ عزت والا ہے، یہ احترام والا ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ اس سے بات بھی سوچ سمجھ کے کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔